شادی کی رات گزارنے کے بعد اگلے دن علی منہل کو شاپنگ پر لے کر گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے۔ جس چیز کو بھی دیکھتی علی اس کے لیے پیک کروا لیتا۔ ایک لمحہ آیا جب منہل بری طرح جھنجھلا گئی۔ وہ چیزیں جو میں نے پہننی بھی نہیں ہے وہ بھی آپ پیک کروا رہے ہیں؟ یہ سن کر علی نے اسے خفگی سے دیکھا۔ میڈم، جب آپ اپنے منہ سے نہیں بولیں گی تو ظاہر ہے نا، میں تو اندازہ لگا کے ہی سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز مجھے اچھی لگے گی میں آپ کو بتا دوں گی، منہل اس پر حکم چلاتے ہوئے بولی۔ تو علی نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے سے نوک جھونک کر رہے تھے جب منہل کی نظر انڈر گارمنٹس والی شاپ پر پڑی اور اسے کچھ پرسنل چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ علی نے جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اپنے ہنسی دبانے والے انداز میں اسے کہنے لگا کہ یہاں کیوں کھڑی ہو، اندر چلی جاؤ۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے بھی تو تمہارے لیے 2-3 نائٹیز پسند کرنی ہے۔ اس کا ارادہ صرف اور صرف منہل کو تنگ کرنے کا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ سخت جھنجھلا گئی۔ آپ سے زیادہ بے شرم انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر بیوی کے ساتھ رومانس کرنا بے شرمی ہے تو مجھے اپنے بے شرم ہونے پر فخر ہے، وہ بھی لڑکا اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ یہ سن کر منہل غصے سے اپنے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی اور پھر مری مری آواز میں بولی، میں کیسے لوں گی، مجھے تو اپنا سائز بھی نہیں پتا۔ اب کی بار علی کو حیرت سے جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہیں اپنا سائز بھی نہیں پتا؟ تو اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میرے لیے ساری چیزیں کومل باجی ہی لاتی تھی، وہ جو کچھ بھی لا کے دیتی تھی میں پہن لیتی تھی۔ وہ اس کی عاجزی پر بے ساختہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ تو پھر چلو، آج تمہیں دلاتا ہوں۔ منہل نے فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ یہ چیزیں عورتوں کے کرنے کی ہوتی ہیں۔ علی نے اس کی چھوٹی سی ناک کو پکڑ کر کہا، تو پھر عورتوں کو ہی کرنے دو، تم تو ابھی ایک چھوٹی سی بچی ہو نا۔ منہل فوراً چونک کر بولی، آج یہ بچی آپ کو دکھائے گی کہ وہ کتنی سمجھدار ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر شاپ کے اندر بڑھ گئی تھی اور کارڈ ساتھ لے کے جانا بھول گئی تھی، جبکہ علی بھی اس کے پیچھے پیچھے دکان کے اندر چلا گیا۔ اس نے منہل کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اپنا سائز تو سنتی جاؤ۔ علی نے اسے اس کا پرفیکٹ سائز بتایا تھا اور یہ بات سوچ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بھی وہ پورا راستہ اس نے خاموشی سے گزارا تھا اور اس دوران علی گنگناتا رہا، اور پھر اس نے گاڑی میں ایک رومانٹک سانگ چلا دیا۔ کیا آپ اسے بند نہیں کر سکتے؟ یہ سب کچھ سن کر تو میرے کانوں میں اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر علی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ویسے میرا ابھی ایک بدلہ رہتا ہے۔ منہل اس کی بات پر فوراً چونک گئی۔ کس طرح کا بدلہ؟ اس نے خفگی بھری نظروں سے منہل کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے تم نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا تھا، دیکھو میں کتنی جلدی بھول گیا۔ منہل فوراً خوف زدہ ہو گئی اور اس کے بڑے بڑے ہاتھوں کو دیکھنے لگی کہ اگر ایک بھی تھپڑ اس کو پڑ جائے تو اس کی یادداشت جانے کی گارنٹی پکی ہے۔ کیا آپ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ علی نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، یہ تو میرے لیے گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ تم نے رونا شروع کر دینا ہے اور تمہاری خوفناک آواز کو میں کیسے برداشت کروں گا۔ یہ سن کر منہل میڈم پھر سے چڑ گئی اور اپنا منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ارے اپنی سزا تو سنتی جاؤ، وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ میں نے جو تمہاری ریڈ کلر کی نائٹی خریدی ہے نا، رات کو تم نے وہ پہن کر میرے پاس آنا ہے، مجھے بس اسی نائٹی میں تمہیں دیکھنا ہے۔ یہ سن کر منہل بے چینی سے اپنے آپ کو سمیٹنے لگی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی نے اس کے لیے کوئی نائٹی بھی خریدی ہے، کیونکہ جب وہ اپنی شاپنگ میں مصروف تھی تو علی اس کے پیچھے ہی تھا، تبھی اس نے وہ نائٹی پسند کی تھی۔ میں آپ کی ایسی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، اس نے جان چھڑواتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن علی اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ رات کو وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو منہل پورے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ منہل کو اتنے غصے میں دیکھ کر علی کو اس کے اوپر اور بھی زیادہ پیار آ رہا تھا، مگر وہ اپنے ماتھے پر مصنوعی بل سجائے ہوئے بولا، لڑکی تم نے نائٹی کیوں نہیں پہنی؟ میں وہ نہیں پہن سکتی، آپ نے دیکھا ہے وہ کتنی بے شرموں والی ہے۔ اف توبہ، اگر وہ میں پہنوں گی تو یہاں سے بھی نظر آئے گا، اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، اور یہاں سے بھی نظر آئے گا۔
اس کے بعد وہ اپنی کمر کو پکڑتے ہوئے بولی۔ علی یہ سن کر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے بولا، میں آپ کو یہاں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور یہاں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز قدرے لوفرانہ تھا۔ منہل کو بہت ہی زیادہ شرم آ رہی تھی۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، یا تم میرے ساتھ سوئمنگ پول میں نہا لو یا تو یہ نائٹی پہن لو۔ اب ایک اور حکم آ چکا تھا۔ پانی سے تو منہل ویسے ہی بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ نائٹی پہن لیتی۔ آپ بہت ہی برے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ صرف ایک بار مجھے موقع ملے، پھر دیکھیں میں کیا کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگی اور علی پیچھے سے بولا کہ اگر میری ضرورت ہو تو بتاؤ، میں آ کر ہیلپ کر دیتا ہوں، اور پھر تو تمہیں شاید یہ نائٹی پہننے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ میں اسی طرح سے تمہیں دیکھ کر گزارا کر لوں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد منہل اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر نکلی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سینے کے نشیب و فراز کافی حد تک نمایاں ہو رہے تھے۔ ایک تو وہ معصوم بھی انتہا کی تھی اور پھر حسین بھی بے تحاشا۔ اس کا فگر اس وقت حد سے زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا تھا، اور اس بات کا اندازہ علی کو آج بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر تیزی سے بولی، ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر علی نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ منہل کی دھڑکنیں زور سے اس کے کشادہ اور چوڑے شانوں سے جا کر ٹکرائی تھی۔ وہ بے چین سی سسکتی مگر کیا ہی کرتی۔ علی کے جذبات اب اور بھی زیادہ ابھرنے لگے تھے۔ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا یہ حسن مجھے مکمل طور پر دیوانہ کر دے گا۔ آخر تم اس قدر خوبصورت کیوں ہو؟ وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ منہل چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی اور ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ علی کے ہاتھ مسلسل اس کی دھڑکنوں پر حرکت کر رہے تھے۔ ایک تو منہل کی جوانی بھی جوبن پر تھی، لیکن ابھی بھی اس کے دل میں یہی ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں وہ اس کا استعمال کر کے اسے چھوڑ نہ دے۔ حالانکہ دل کے کسی کونے میں بغاوت بھی ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں پرسوں ہی ولیمہ کروا رہا ہوں۔ منہل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ علی ابھی بھی ولیمے کا جھوٹ ہی بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو فی الحال اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ابھی تو 2 ہفتے بھی نہیں گزرے ہیں، منہل نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ علی، جو کہ ابھی تک بہت جنونی ہو چکا تھا، یہ بات سنتے ہی اس نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ انتظار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو رہا ہے۔ منہل نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ علی کی انگلیاں حرکت کرتے ہوئے اس کی باڈی کی جانب پوری کمر پر پھیلتی جا رہی تھیں۔ اب منہل کا وجود بھی آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ مزید احتجاج نہیں کر پائے گی کہ اچانک علی کا موبائل بجا، اور اس وقت علی سخت بدمزہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف منہل کو بھی بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اگلے چند دن گزرے، علی اس کا مکمل خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں تھی اور وہ پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اس نے ہر قسم کی آسائش منہل کو دے رکھی تھی۔ اس کے پاس ایسی چیزیں موجود تھیں جس کے بارے میں وہ خواب دیکھنا بھی چھوڑ چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ علی اس کی بے تحاشا عزت کرتا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، بہت دھوم دھام سے ولیمہ ہوا، اور اس میں یہ اعلان ہوا کہ منہل اس کی بیوی ہے۔ منہل علی۔ یہ سن کر منہل کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے، اور اسے اب لگنے لگا کہ جو کچھ اس کی دوست نے اس کے دماغ میں ڈالا تھا وہ سب کچھ ایک فتنہ تھا، جبکہ علی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر پورے خاندان کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا۔ منہل کو اب مکمل طور پر علی پر یقین ہو چکا تھا۔ اس نے علی سے پوچھا کہ آخر آپ نے اس معمولی سی لڑکی سے اس طرح نکاح کیوں کیا؟ وہ بار بار اس سے یہی سوال پوچھتی تھی کیونکہ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا، جس کے جواب میں علی نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا کہ دیکھو، تم میرے لیے بہت زیادہ خاص ہو اور کبھی بھی اپنے آپ کو معمولی مت سمجھنا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلقات باقاعدہ طور پر قائم ہو گئے تھے۔ وہ خود علی سے اس قدر محبت کرنے لگی تھی کہ اس کے بغیر ایک پل رہنا اس کا مشکل تھا۔
ایک معمولی سے گھر میں رہنے والی لڑکی اب محلوں کی مالک بن چکی تھی۔ علی نے باقاعدہ طور پر اپنی جائیداد میں اس کا حصہ رکھوایا تھا تاکہ اسے یہ کبھی بھی محسوس نہ ہو کہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس نے منہل کی تمام شکایات کو دور کیا اور سب سے بڑھ کر اس نے وہ پیار دیا جس کے لیے منہل ساری عمر ترستی رہی تھی، کیونکہ منہل کے اپنے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ اپنی چچی کی دسترس میں رہتی تھی اور چچی اس پر بہت ظلم کرتی تھی اور آج تک وہ منہل سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اب منہل کی زندگی میں علی ہی اس کی کل کائنات تھا جس پر وہ جاں نثار کرتی تھی۔ آج ان کی شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی پرچھائی بن چکے ہیں۔ کوئی بات علی کے منہ سے نکلتی نہیں ہے تو منہل اسے پہلے ہی پورا کر دیتی ہے۔ علی کو منہل کے ساتھ اپنی زندگی جنت جیسی محسوس ہوتی ہے۔ علی نے منہل کو کہا کہ وہ اپنی آخری سانس تک منہل کے ساتھ رہے گا اور اسے کبھی بھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دے گا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا پیار قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اور اگر زندگی میں کبھی ایسا پیار آپ کو مل جائے تو اسے ضائع مت ہونے دیجیے، اسے محسوس کیجیے، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ عورت کو سب سے زیادہ ضرورت مرد کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اسے بے تحاشا پیار دے، اس کی ضروریات کو پورا کرے اور اس کا خیال رکھے، تو ایسی عورت اپنے مرد پر جاں نثار کر دیتی ہے اور کبھی اسے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہانی محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔